نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں، تو ہم سب سے پہلے انشاءاللہ اہل بیت کا دفاع کرنے والے ہیں، اور آج نہیں، شروع سے کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ بعض ایسے عناصر نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں، ہمارے خلاف ایک سازش تیار کی، جس میں ایک بد تہذیب، بدتمیز، بے ادب انسان کو میرا اور بھائی شام علیہ ظہیر کا بانجا شو کر کے ہمارے خلاف جو ہے ایک واویلا یا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیے عبد الرحمن سلفی یا اذان علیہ نام کا جو لڑکا ہے وہ کس انداز میں گفتگو کر رہا ہے، جبکہ اس کا تعلق علامہ شہید کے خاندان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے خاندان کی تربیت میں گالی گلوچ، بے ادبی کسی بھی اعتبار سے اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ یہ علامہ ابتسام الہی ظہیر اور علامہ شاملہ ظہیر کا بھانجا ہے، ان کا شاگرد ہے۔ آئیے پہلی بات تو یہ ہے، بھانجا اور شاگرد ہونا تو دور کی بات، ہم اسے جانتے تک نہیں، اس کی شکل سے واقف نہیں ہے، نہ رشتہ دار ہے نہ شاگرد ہے، لیکن ہم نے اب آپ کو بھاگنے نہیں دینا۔ ہمارا تو ملک کے اندر ایک عرصے سے یہ مطالبہ تھا کہ پاکستان میں فرقہ واریت صرف اسی طرح ختم ہو سکتی ہے، جو توہین اہل بیت کرے اس کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا جائے، اور ابو بکر سے لے کر معاویہ تک جو بھی کسی صحابی کی توہین کرے اس کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ آئیے اب آپ کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے، ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ہمارا تو وہ رشتہ دار نہیں، شاگرد نہیں ہے، آئیں اگر اس نے امام موسیٰ کاظم کی توہین کی ہے، امام علی کی توہین کی ہے، اس کی زبان کو بھی کاٹا جائے، لیکن امی عائشہ کی توہین کرنے والے کی زبان کو بھی کاٹا جائے، حضرت ابو بکر عمر عثمان کی توہین کرنے والے کی زبان کو بھی کاٹا جائے، حضرت حفصہ کی توہین۔ میرا چیلنج، کوئی ماں کا لال آئے اور میرے ساتھ سامنے بیٹھ کے گفتگو کرے، اگر 3 منٹ اس مسئلے پہ گفتگو کر سکے کہ صدیق کو علی نے نہیں مانا تھا تو کعبے کے رب کی قسم ہے میں محمد کے منبر پہ قدم رکھنا چھوڑ دوں گا۔ اگر کوئی چوڑا چمار نہیں مانتا، نہ مانے، اس کے ماننے سے کیا فرق پڑتا؟ تیرے ماننے سے بھی کوئی فرق نہیں، تیرے نہ ماننے سے بھی کوئی۔ اور جن بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ سامعین، کچھ دن سے مسئلہ چل رہا ہے، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا تیار کیا جا رہا ہے علماء حق کے خلاف اور معتبر شخصیات کے خلاف۔ یاد رکھنا، جب کوئی ایسا بندہ جو دین کے معاملے میں فرنٹ پر ہوتا ہے، پوری دنیا کی اس پر نظریں ہوتی ہے، تو پھر اس کے خلاف سازشیں بھی بہت تیز ہوتی ہیں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر اور علامہ ہشام الہی ظہیر دونوں بھائی ہیں، اور اس قوم کے عظیم لیڈر اور شہید علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اپنے والد کی طرح حق بات کرنے میں، دین کی بات کرنے میں بڑے ہی الحمدللہ نڈر ہیں، بہادر ہیں، کسی بھی فارم پر دین کی آواز کو سب سے پہلے بلند کرتے ہیں۔ آج ایک پروپیگنڈا کیا گیا ان کے خلاف، اور دشمن جب دیکھتا ہے جو دین میں سب سے آگے ہے تو پھر مسلمانوں میں سے کسی شیطان کا سہارا لے کر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ اذان عبد الرحمن سلفی، کوئی کیا نام دیتا ہے، کوئی کیا نام دیتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا اس نے اہل بیت کے حوالے سے گستاخی کی، اور ایک آڈیو ہے جس طرح علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ نے اس بندے کو ماننے سے، جاننے سے انکار کر دیا، اسی طرح ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ نے بھی یہ کہا کہ ہم اس کو جانتے تک نہیں ہیں۔ آج سے پہلے بذات خود میں خاص طور پر اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے نام کا کوئی اہل سنت کا عالم دین یا خطیب نہیں سنا۔
اور آج کل جو سوشل میڈیا پر ایک فوٹو وائرل ہو رہی ہے وہ ایک انڈیا کا عالم ہے، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو انڈیا میں رہتا ہے، انڈیا کا عالم ہے۔ تو ایک آڈیو چلائی گئی، اس میں ایک امام کی گستاخی کی گئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کا نام پیش کیا جا رہا ہے اس کو گرفتار کرنا چاہیے، پھر اس سے تفتیش کرنی چاہیے، اور حقیقی معنوں میں تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ جو آڈیو ہے کیا اسی کی ہے یا کسی اور کی آڈیو ہے۔ آج کل کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، تو کسی کی آڈیو بنانا، کسی کی ویڈیو بنانا ہر شخص جانتا ہے کوئی مشکل نہیں رہا آج کل۔ تو اس لیے اس آڈیو کی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ آڈیو ہے کس کی اصل، اور اس کو کیوں استعمال کیا گیا، اور اس کے تناظر میں علامہ ابتسام اور علامہ ہشام الہی ظہیر ان کا نام کیوں شامل کیا گیا۔ در حقیقت نہ ان کے شاگرد ہیں، نہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، نہ ان کے بھانجے ہیں، بلا وجہ ان کی طرف منسوب کر کے ان کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت شروع سے لے کر آج تک ہر شخص جانتا ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام کی شان کو مانتے ہیں اور صحابہ اکرام کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتے، اسی طرح اہل بیت کے حوالے سے بھی اہل سنت کبھی بھی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث صحابہ کے شان میں بیان کرتے ہیں تو اہل بیت کے شان میں بیان کرتے ہیں۔ میں نے ابھی حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے حوالے سے کہ ان کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں کرنی، ان کے بارے میں غلط زبان استعمال نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں، تو ہم سب سے پہلے انشاءاللہ اہل بیت کا دفاع کرنے والے ہیں، اور آج نہیں شروع سے کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی شخص، اگر یہ حقیقت ہے، یہ آڈیو حقیقت ہے، جس بندے نے گستاخی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ سزا کا مستحق ہے۔ اور ساتھ میں نبی علیہ السلام کا فرمان فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سے جو محبت کرتا ہے میری محبت کی خاطر ان سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے دشمنی کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو وہ میرے ساتھ بغض کا اعلان کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو صحابہ اکرام اور اہل بیت سارے کے سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کا مقام مرتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، اس لیے جو شخص صحابہ کی گستاخی کرتا ہے اس کے لیے بھی قانون بنایا جائے، اس کو بھی سزا دینی چاہیے، اور جو اہل بیت کا گستاخ ہے ان کو بھی سزا دینی چاہیے، ان کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ سوچنا چاہیے، آج یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ شروع سے لے کر آج تک یہ دروازہ گستاخی کا کھولنے والے سب سے پہلے اہل تشیع روافض ہیں، جنہوں نے صحابہ اکرام پر تبرہ آج نہیں بہت عرصہ سے پہلے خلفائے راشدین کے بارے میں گستاخیاں کرنا۔ 24 جون کو شہنشاہ نقوی نے خلفائے راشدین کے بارے میں گستاخی کی، تو یہ سارے جانتے ہیں، اور آصف علوی اور ان کے سارے ذاکرین جب محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو ان کو داد ہی تب حاصل ہوتی ہے جب یہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ اگر صحابہ کی گستاخی نہ کرے تو کوئی واہ واہ بھی نہیں کرے گا اور کوئی ان کو اچھا بھی نہیں کہے گا، لیکن صحابہ اکرام اہل بیت کی گستاخی اہل سنت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔